بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ کہ جی سب سے پہلے تو ہر انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے وہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے آتا نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کا سارا جتنا بھی اس کا کردار اور جتنی اس کا سفر ہوتا ہے وہ نہ اپنی مرضی سے شروع کرتا ہے نہ اس کو اپنی مرضی سے ختم کرتا ہے۔ یہ ما قدر اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا نصیب جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہی کہوں گا کہ میں کیا کہوں کہ میں نے کیا کیا، میں کیا تھا، میں یہ میں کو تو میں درمیان میں کسی صورت لا نہیں سکتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اب یہ جو کچھ ہوا ہے اب تک تو اس کے بارے میں اس کے کیا عوامل تھے، کچھ ایسے عوامل بھی تو ہوں گے۔ تو اس میں سب سے بڑا جو عامل ہے وہ یہ کہ اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بما اپنے دو بھائیوں کے، یہ ہمارے خاندان میں سب سے پہلے اہل حدیث ہیں، اور وہ بڑے غیور اہل حدیث تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے ان کو ایک ایمان بھی عطا فرمایا، تو بڑا غیرت مند مومن والا ایمان عطا فرمایا۔ انہوں نے ہم سب بھائیوں کو، 5 بھائی ہیں ہم، ہر ایک کو پورا موقع فراہم کیا کہ وہ دین کا عالم بن جائے۔ کچھ بن گئے، کچھ نہ بنے، لیکن ہماری تربیت، ذہن، سوچ کے پیچھے جو کچھ تھا وہ تو وہی تھا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا نام بھی مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے رکھا تھا، اور وہ ان کے بہت مداح، بہت محب تھے، ان کے بہت زیادہ محبت ان سے کرتے تھے۔ اور پھر میں بھی چھوٹا ہی تھا تو وہ مجھے کہا بھی کرتے، یعنی یہ اس عمر کی بات ہے کہ جب مجھے مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کون ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن میرے کان میں یہ بات بھری کہ بیٹا میں نے آپ کا نام ان کی وجہ سے رکھا، ویسا بننا ہے، چلو دعائیں بھی کرتے۔ تو یہ جو کچھ بھی بعد میں ہوا پھر یہ یہیں سے سمجھ لیں کہ یہ ان کا صدقہ جاری، ان کی تربیت، ان کے جذبات۔ تو اس حوالے سے میں نے ایک چیز جو زندگی بھر محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب طالب علم، عالم بننے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کی اماں اور والد، ان کی دعائیں ہوں، ان کے جذبات ہوں، ان کے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور جو والدین اپنے بچوں کو دینی مدارس میں لائے، داخل کروایا، چلے گئے، کوئی دعا نہیں ہے، اور انہوں نے خود اپنے بچوں کے لیے کوئی منزل جو ہے وہ متعین نہیں کی ہوئی، تو ان کے بچے اکثر جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ تو یہ تو ایک میں پیغام دے رہا ہوں والدین کو
اور یہ بہت یعنی آپ جو جتنے بھی آپ بڑے علماء تاریخ میں دیکھیں گے نا، ان کے پیچھے ان کے والدین کے جذبات اور دعائیں آپ کو ضرور کار فرما نظر آئیں گے۔ ایک تو بچے کو ایک بچپن سے یہ ایک لائن مل کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ اب میں تفاصیل میں جاؤں تو کتنا ٹائم لگ جائے اب، اور اس بات کو میں نے بعد میں دیکھا ہے میری زندگی میں۔ بچپن میں ہی جب میں مدارس میں پڑھتا تھا تو چند موقع ایسے آئے تھے کہ اگر وہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جذبات مجھے یاد نہ ہوتے تو میں یہ لائن چھوڑ چکا ہوتا۔ وہ شیطان تو نہیں چلنے دیتا ہے نا، تو بڑے خطر، جبکہ میں ابھی چھوٹا تھا، میں قرآن حفظ کر رہا تھا، میری کوئی تربیت یا اتنا بڑے پختہ ایمان کا تو میں تھا نہیں، لیکن صرف والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جو جذبات ہیں نا، یوں سمجھو کہ وہ ان کی تصویر میرے سامنے آ جاتی، بس وہی میری بریک تھی وہاں پہ کہ نہیں بھائی یہ نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا تعامل اپنے بچوں کے پیچھے، یہ سپورٹ ہے ان کی۔ اور یہ استاد نے اچھا نہیں پڑھایا جی، مدرسہ اچھا نہیں، یہ مدارس اور اساتذہ کا جو ہے نا وہ قصور نکالتے رہنا، یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کاروبار ہوتا کیسے ہے۔ تو ایک تو یہ ساری چیزیں، اب میں مختصر خلاصہ یہ کہوں کہ انا دعوت ابی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہی نچوڑ ہے اس کا۔ دوسرا ایک چیز میں نے اپنی زندگی میں یہ محسوس کی، جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، پڑھتا گیا، اب لمبا سفر ہے 50 سال کا، ایک چیز میرے ذہن میں آتی رہی کہ بھائی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو میرا نام رکھا ہے مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے، مجھ میں تو ان والی کوئی خصوصیت ہے نہیں۔ تو یہ ایک سوال تھا جو مجھے پریشان کرتا رہا۔ اب میرے ذہن میں یہی کہ میں اسی طرح کا مناظر مجھے ہونا چاہیے، اور وہ جس سٹائل کے وہ تھے اسی طرح کا ہی تو ایک ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اب پتہ چلا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو ہماری توقعات سے زیادہ جو ہے وہ قبول کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں یہ اللہ کا نظام ہے، جب اس سے کہتے ہیں کہ وہ فنان ہے نا، وہ سٹائل بدل دیتا ہے، وہ کام وہی ہوگا، ظاہری شکل و صورت وہ نہیں ہوگی۔ تو اب ایک وقت آیا کہ جب مدینہ یونیورسٹی سے انہی دنوں میں ہی، اس سے پہلے بھی چونکہ والد صاحب بڑے پکے اہل حدیث تھے، اور ہماری جو معاشرے کے بدعتی لوگ ہیں بریلویت کے نام پہ یا دیوبندیت کے نام پہ، حنفیت کے نام پہ، تو یہ ایک وہ تو تھا، ایک ہم اہل حدیث تھے، سلفی تھے، وہ بارود تو تھا یہ۔ تو بہرحال میں اللہ تعالیٰ نے جب فارغ ہوئے مدینہ یونیورسٹی سے پاکستان میں آ گئے، تو پھر اب کرنا کیا چاہیے، یہ تو میں نے وہیں پہ طے کر لیا تھا اللہ کی مدد سے، میں نے نہیں کیا، بندہ کچھ نہیں کرتا۔ مدینہ یونیورسٹی کا آپ کا دورانیہ کون سا تھا، کون سے سال؟ یہ 1399-98 میں شاید گئے ہیں۔ تو اب پھر جب آئے، پڑھانا شروع کیا،
علمی ضروریات بہت ساری تھیں جس کا میں وہیں سے ایک سوچ فکر لے کے آیا تھا. تو میں نے یہ اصول فقہ پہ کچھ لکھا اس غیرت کے تحت کہ تانا بھی ہے جی اہل حدیثوں کے اصول فقہ نین کی فقہ ہے، نین کے اصول فقہ ہیں. تو میں نے کہا یار یہ کوئی یہ داغ جو ہے وہ ہم جبکہ اہل حدیث ہی اصول فقہ کے جو ہے نا وہ کیا ہیں، وہ مدون ہیں، اول مدون وہ ہیں، یہ فن ان کا ہے. لیکن ہم چھوڑ چکے اور انہیں لے لیا اور اس میں اتنا خراب کیا، اس کو سارا گڑبڑ کر دیا. جو چیز جس کی ملکیت نہ ہو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ. ہم نے جو نہیں اس کو پکڑا. تو میں نے لکھنا شروع کیا، لکھا یہ تلخیص الاصول، تحصیل الاصول، یہ کتابیں لکھی. تو اس کے بعد اب دور شروع ہوتا ہے وہی جو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعا تھی کہ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کی اب کچھ تو ہونا چاہیے نا شخصیت میں. جی جی جی، نام تو رکھ لیا، نام کا اثر تو ہوتا ہے. تو چونکہ وہ مناظر تھے، بہت بڑے مناظر تھے، وہ اس کی جو اصل شہرت ہے وہ اسی بنیاد پہ. اب میں اس طرح کا مناظر میں وہی سوچتا رہا کہ شاید میں وہ اللہ وہ بنا دے گا، لیکن اللہ نے کسی اور طرح کا بنانا تھا. تو یہ جو حنفی اصولوں کی کتابیں ہیں، پھر ان کا ایک دراسہ نقدیہ کا جو ہے نا وہ ایک وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ادھر جو ہے نا یہ بھی مناظرہ ہی ہے. صحیح. یہ بھی ایک مناظرہ ہے جو ہے نا، کسی نے کچھ کہا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، مناظرہ ہی کر رہے ہیں نا. صحیح ہے، ایسا ہی ہے. تو بس جب یہ کچھ مناظرہ یہ کچھ مراحل طے ہوئے پھر سمجھ آئے کہ وہ بھائی اب سمجھ آئی کہ وہ ٹھیک ہے، دعا جو ہے وہ مقبول ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ تو آپ نے جو ایک علمی جو سوال کیا کہ کیسے ہوا کیسے، تو یہ اس کا مختصر تو ہے نا، یہ اس کا خلاصہ ہے.